ڈاکٹر صاحب یہ بڑی پیاری گفتگو شاہ نے بیان فرمائی کہ اصل جو مقصد تھا جس میں آپ نے بیان فرمایا کہ مسلمانوں کی جو اجتماعیت تھی، مسلمانوں کی پاور جو تھی، اللہ رب العزت چاہتے تھے کہ دنیا کے سامنے اس کو واضح کر دیا جائے اور پیغام دے دیا جائے کہ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان اپنے اللہ اور اس کے رسول کے آگے۔ شاہ صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں۔ شاہ صاحب نے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ اذان یہ آپ حکم دے دیجئے، بلائیے، اب دیکھیے اس وقت بے آب و گیا جس میں کوئی متنفس ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ نہیں ہے۔ آج دنیا کا کون سا کونا ایسا ہے جس میں لبیک اللہم لبیک کی صدا نہیں آ رہی ہوتی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اے اللہ میں حاضر، بالکل ایسا حاضر، اے میرے اللہ میں حاضر، سبحان اللہ۔ اور وہ ہر کوئی لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا خانہ کعبہ کی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ اب خانہ کعبہ کی جو اہمیت ہے اس میں کہ جس طرح شاہ صاحب نے وہ شروع بات کی تھی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ كَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں آپ کو للناس امامہ، پوری کائنات کے لیے، لوگوں کے لیے امام آپ کو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا وَمِن ذُرِّيَّتِي بار اللہ میری اولاد میں سے، قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوا کہ میرا یہ عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا، ظلم کرنے والوں پر، زیادتی کرنے والوں تک نہیں پہنچے گا۔ پھر اس کو دیکھیے کہ جس طرح سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، بس یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کہ ہم سے ہماری توبہ قبول فرما، ہم پر متوجبہ کرم ہو جا، ہم پر رحم فرما دے، اور یقیناً تو ہی بہت رحم کرنے والا، تو ہی بہت کرم کرنے والا ہے۔ اس کو یہ شاید دیکھیے کہ جس طرح سے حدیث مبارک میں ہے کہ جس نے حج کر لیا وہ اسی طرح سے جس طرح سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بچہ، کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا، معصوم ہے اور معصوم ہے وہ۔ اور اس کو دیکھیے کہ یہ جو مناسک حج ہیں، شاعر حج ہیں، ان میں وقت کی اہمیت، لمحات کی قید، بالکل صحیح ہے کہ جس طرح سے وقت کی پابندی سکھا رہا ہے، پورا ایک سینیریو ہے، پورا ایک کہ 8 ذی الحج کو منا پہنچنا ہے، 9 کی فجر تک 5 نمازیں وہاں ادا کرنی ہیں، اور اس کے بعد نکل جانا ہے عرفات کے لیے۔ وہ جو وقوف عرفہ جو حج کا بنیادی مقام ہے، وہاں 2 نمازیں ادا کرنی ہیں۔ صحیح، دیکھیے قاعدے کس طرح بدلتے ہیں، ظہر اور عصر اکٹھی کر کے پڑھنی آپ نے، اکٹھی، وہ جس طرح بھی اپنے مسلک کے مطابق دیکھ لیا جائے۔ پھر یہ ہے کہ مغرب کے وقت نکلنا ہے وہاں سے، مغرب نہیں پڑھنی۔ مزدلفہ پہنچیں گے وہ رات کے 2 بج جائیں، اس وقت مزدلفہ پہنچ کے مغرب پڑھنی ہے، اور مغرب عشاء مغربین پڑھنی ہے، مغرب اور عشاء اکٹھی کر کے پڑھنی ہے۔ ٹھیک، اب اس کو یہ ہے، یہ بھی حکم ہے کہ اگر عرفہ سے غروب آفتاب سے 1 لمحہ قبل بھی نکل آئے تو واپس جانا ہوگا، پھر آنا ہوگا، حج نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی کہ وقت کی پابندی اس میں پابندی اس طرح سے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ مزدلفہ میں بغیر چھت کے لیٹنا ہے، وہ سردی ہو یا گرمی ہو۔ اس میں کیا پیسا واللہ عالم یہ، لیکن مجھے ایک وقت کا یاد ہے، آپ کیونکہ ماشاءاللہ کرتے رہے ہیں حج، اور ماشاءاللہ اللہ نے بڑی بار الحمدللہ، ایک تو کیا منظر ہوتا ہے پیر صاحب جب یقیناً یہ کہ جہاں جگہ ملی وہیں سماگے وہیں، اور اتنی خوبصورت نیند آتی ہے وہ کنکروں پر، پتھروں پر، کہ کیا مذاق کیسی ہوئی، 5 اے سی لگے ہوئے اور ڈبل ٹرپل گدا لگا ہو، اس پر اتنی مزے کی نیند نہیں آتی جتنی وہاں مزدلفہ کے میدان میں آتی ہے۔ ایک میں واقعہ آپ کو کہ ایک موقع پر بہت ٹھنڈی ہوا چلنی شروع ہو گئی، چل، اور وہ اس رات ہی فتویٰ آ گیا کہ لوگ اس رات میں کھلے آسمان کے نیچے نہ رہیں۔ اتنی ٹھنڈی ہوا تھی کہ گاڑیوں کے نیچے گھس کے لیٹنا پڑا۔ اچھا، گاڑیاں پاس ہی کھڑی تھیں، ان کے نیچے گھس کے لیٹنے، اتنی شدید ٹھنڈی ہوا۔ اللہ اکبر۔ اب اس میں یہ شے کو دیکھیے، پھر اس میں یہ ہے کہ یہ قیام ہے، فجر مزدلفہ میں ادا کرنی ہے، 3 نمازیں مزدلفہ میں، وہاں قیام، اور اس کے بعد نکل آنا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔
یعنی کہ یہ جو سارے ارکان ہیں ان کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور اس میں ترتیب بھی ہے، وقت کی پابندی بھی ہے، اور اس کے اندر ترتیب بھی بالکل، اور اس کے اندر یقیناً اس کا پورا پیرامیٹرز بھی بتائے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ نے، یہ اعمال جو ہیں، یہ مناسک ادا کرنا ہے۔ یعنی 8 ذی الحج کو منا گئے، بالکل صحیح ہے، 9 کو عرفات گئے، ٹھیک ہے، 9 کی شام کو نکلائے مزدلفہ کے لیے، 10 کو مزدلفہ سے چلے منا آئے، بڑے شیطان کو کنکریاں ماری، ٹھیک، اور مکہ کے لیے آ گئے۔ بالکل صحیح ہے، یعنی سارے مناسک جو ہے یہ ادا کریں گے تو آپ کا حج جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ نہیں، اس میں دیکھیے اور چیزیں بھی ہیں کہ اس میں کسی جانور کو، کسی کیڑے مکوڑے کو مار دینا، جی، اس کے بعد یہ پابندیاں ہیں احرام کی۔ ٹھیک ہے، ایک پابندی یہ ہے کہ آپ بیوی کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ صحیح، ٹھیک، بیوی کے ساتھ یہ جب آپ سر منڈوا لیں گے، آئے وہاں سے منا آئے، منا میں بڑے شیطان کو کنکریاں ماری، اس کے بعد آپ نے سر منڈوا لیا تو آپ سے احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی۔ ایک پابندی حقوق زوجین کا وہ قائم رہے گی، وہ اس وقت ساقط ہوگی جب طواف زیارہ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص کسی وقت طواف زیارہ نہیں کر سکا تو اس کے لیے لازم ہوگا کہ وہ دوبارہ واپس جائے اور طواف زیارہ کرے۔ بالکل ٹھیک ہے، جو اس کے لیے چیزیں ضروری ہیں، مناسک جو ہیں ان کو پورا کریں گے، تب ہی جو ہے حج جو ہے آپ کا مکمل ہوگا۔ ناظرین